بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام و تمام رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، کیا ہم جانتے ہیں کہ راستے کا حق کیا ہے؟ راستے میں بیٹھنے کا حق کیا ہے؟ کیا ہم یہ بات جانتے ہیں؟ اگر ہم راستے میں بیٹھتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، راستے میں جو ہوٹل وغیرہ ہیں اس پر بیٹھتے ہیں، تو ان راستوں کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ راستے میں بیٹھنے کا حق کیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے: عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ایاکم والجلوس فی الطرقات قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قال وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر۔ صحیح مسلم کتاب اللباس، حدیث نمبر 5563۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا: یا رسول اللہ، ہمیں اپنی مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہے بات چیت کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا: اے اللہ کے نبی، وہ کون سا حق ہے راستے میں بیٹھنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب راستے میں بیٹھو تو نظر کو نیچی رکھا کرو، یعنی کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ پڑے، اور راستے میں کسی کو تکلیف نہ دو چلنے پھرنے میں، اور سلام کا جواب دو، اور بھلائی کا حکم کرو، اچھی باتوں کا حکم کرو، اور برائیوں سے روکتے رہو۔ سامعین کرام، کیا ہم یہ حق ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمیں راستے میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ جو ہوٹل، جو دکان راستے میں ہیں، اگر اس پر ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی راستے کا حق ادا کریں، وہ بھی راستے میں ہی آتا ہے۔ جو چوراہے ہوتے ہیں جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، وہاں سے عورتیں گزرتے ہیں، وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، تو چاہیے کہ ہم وہاں اس راستے کا حق ادا کریں، اور اگر نہیں کرتے تو بیٹھنا چھوڑ دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم راستے کا حق ادا کریں۔ اس میں بھلائی ہے۔ اگر یہ کام کرتے ہیں تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے، اور اگر عمل کریں گے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کا بے انتہا اجر ملے گا، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور آپ نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر عمل کریں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس حق کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔